اللہ فرما رہا ہے کہ وما ہم نہ مر جائے ساحرین، جادو کرنے والے ہیں جی، یہ جادو کرنے والے کوئی ضرر نہیں دے سکنے، یعنی شرط نہیں، جمے کے تھے اللہ باذن اللہ۔ اگر کسی کا نقصان پہنچے، کچھ سنیاں چبنیاں کسی کوئی تکلیف ہونی ہے، فرمایا میں دینا پیا، جس طرح میں لوگوں کو نفع دوانا بندیاں، میں بندیاں کو نقصان نہیں دوانا۔ نفع تسا دسو جادوگر کدے نفع دیتا ہے؟ تسا نفع تو تسا نہیں دینے تے نقصان ہی تسا دینے، نفع اور لوگ دینے، نقصان یہ خاص طبقہ ہے۔ انہیں جن مسخر کیتے انہیں بدلوما بنیا، وہ ساری تفصیل ہے پھر کسی نے دسا، اس عمل کرا کے یہ کرتے ہیں، لیکن عمل اسی پر یہ کر سکتے ہیں یا اثر انداز ہوگا جس کو اللہ عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں، سمجھ آئی؟ جڑا اللہ کو دور ہو سی، جڑا نماز نہ پڑھتی، جڑا روزہ نہیں کسی تلاوت قرآن دی نہیں کیتی، ایسے ڈنڈ پانے انہیں جناب اصل لہنج ہو گیا، وہ تساں کدے قرآن نہ منہ نہیں تکیا، نماز تساں کدے پڑھی نہیں، اللہ تے بھروسہ کیتا نہیں کدے، تے جو ذرا کو نہیں نسل عاملہ دا ہے جو میں کہ ساری عمر اٹھنا پیر بھی آوے میں نہیں ہوا تو میں تو ساری تقدیر نہ بدل سکتا، میں لکھ کے دینا، پیسہ دینا نے تو لٹاؤ پہ، اگلے تساں چکر دے کے بدھ بڑھا کے لٹنے پہ، زنانیاں بھی مرداں بھی دینے دیتی آؤ، لیکن انشاءاللہ کم نہیں ہو لگا تو میں لکھ کے دینا نہیں ہونا، سوال ہی نہیں پیدا ہونا، کیونکہ فرمایا تو اللہ تے ایمان ہی نہیں رہا، تو انہاں لوگوں تے ایمان رہ گیا ہے، نصیر الدین صاحب تے ایمان ہو گئے جو ایک کرسن جناب ہوئی جو سی، میری کی حیثیت ہے تیری کی حیثیت ہے، مالک سے بھروسہ کر، مالک نہیں بارگاہ وچ وما ہم بظالمین۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، قرآن یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر آخری جملہ توجہ طلب مسئلہ ہے، خلاصہ دے کر آپ کو ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں، آپ کو میں ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں، کیا کہ آپ پھر اب میں مانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جادو بھی کرتے ہیں لوگ، بدرو ہوں اس قسم کی چیزوں کو کہ وہ عملیات میں ہوتے ہیں، اس کا ثبوت آتا ہے کتابوں، لیکن بجائے آپ کسی عامل کے پاس جانے کے، اس پر پیسہ خراب کرنے کے، اسے پیسہ منت سماجت لائنوں میں لگنے کے، آپ یا دو صورتیں، یا تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں کہ مالک تیرا ارشاد ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مالک تو مجھ سے ناراض ہے، میرے حالات خراب ہو گئے، میرے یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے، مجھے معاف فرما، میں اس وقت تک تیرے چوکٹ سے ساتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے کوئی معافی نامہ نہیں ملے گا، مجھے کوئی نشانی دکھا، رونا آپ شروع کر دیں، ہے جی، کبھی تو دروازہ کھلے گا، کبھی تو مالک مانے گا۔ بندے کا کام ہے رونا، عرض کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو کسی مرد کامل کے پاس جاؤ، عامل کے پاس نہ جاؤ، کامل کے پاس جاؤ، کامل کے پاس جاؤ، جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے، آپ پر جو تکلیف ہے اس کے یعنی جو اس کے حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو بتائے، اس آدمی کے پاس جائیں جس کی باتوں سے پھر ایک سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے آدمی کی، یہ بھی سن لیں کہ جو وہ بات کرے گا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کا ذہن مانے گا، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور بڑے سے بڑا آدمی لے آئیں، اگر وہ بات کر رہا ہے تو ایویں چپل مار رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اندر اور کوئی رکھا ہے، باہر اور بیان کر رہا ہے، جو فضیلتیں بھی بیان جس کی بھی کریں آپ کے دل میں نہیں اترے گی، ایس کنو پاسو تے ایس کنو کٹ دے سو۔ جب انسان کی جب تک نیت ٹھیک نہ ہو، میری نیت ٹھیک نہ ہو، آپ کی نہ ہو، تو اس کی بارگاہ میں نہ وہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی خطاب قبول ہوتا ہے، نہ کوئی چیز قبول ہوتی ہے۔